فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ نہج کی تعریف یہ کل آپ حضرات نے پڑھی تھی عبارت۔ تو امر اور نہی یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہیں۔ تو جس طرح امر کی تعریف تھی اسی طرح ہی یہ نہی کی تعریف ہے۔ اس میں یہ طلب تھا، طلب فعل تھا علی سبیل الوجوب۔ تو اس میں طلب ترک ہے کہ اس میں ایک چیز کو کرنے کا حکم تھا اور اس میں نہ کرنے کا، یعنی اس سے روکا گیا ہے، نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کی تعریف آپ دیکھ لیں، تعریف اس کی یہ ہے استدعاء الترک۔ استدعاء کا معنی ہے طلب، طلب الترک، یا کئی جو اصولی ہیں وہ یہ تعریف کرتے ہیں الکف عن الفعل، الکف، وہ کف کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ طلب ترک کا یہ لفظ استعمال کیا کہ طلب ترک ہو۔ تو یہ طلب کے اندر چار چیزیں آتی ہیں، یعنی طلب میں کہ ایک چیز کا مطالبہ ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ تو کرنے کا مطالبہ ہو تو اس میں اگر علی سبیل الوجوب ہو تو وہ واجب ہوتا ہے، اور اگر علی غیر سبیل الوجوب ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مندوب ہوتا ہے۔ اور اگر طلب ہو اور وہ ترک ہو، یعنی طلب کف ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کی بھی پھر دو شکلیں بنتی ہیں کہ اگر طلب ترک علی سبیل الوجوب ہو تو وہ حرام بن جاتا تھا، اور اگر طلب ترک علی غیر سبیل الوجوب ہو تو وہ یہ مکروہ بن جاتا تھا۔ یعنی چاروں کی چاروں قسموں میں یہ طلب موجود ہے۔ تو اس نے کہا ہے طلب الترک۔ یہ طلب الترک جب کہا تو اس سے جو طلب الفعل کی جو دونوں شکلیں بنتی تھیں علی سبیل الوجوب، یعنی واجب اور مندوب، وہ دونوں نکل گئیں۔ اور بالقول کہ یہ قول کے ساتھ روکا گیا ہو، قول کے ساتھ۔ تو یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی اصطلاحاً اشارے سے روک دے، صحیح ہے نا، اشارے سے روک دے تو اصطلاحاً یہ لوگ اس کو یعنی نہی یا امر نہیں کہتے ہیں اصطلاحاً۔ اور ممن ہو دونہ ہو کہ یہ جو طلب ترک ہے یہ کس سے ہو؟ یہ جو اس سے کم مرتبے کا ہے۔ اگر اس کے برابر ہے تو پھر اس کو نہیں کہیں گے، اس کو پھر التماس کہیں گے۔ اور اگر دونہ ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ ہاں، ممن ہو دونہ ہو تو اس کو نہیں کہیں گے، اور اگر اس کے برابر ہے یا اس سے اونچا ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دعا کہیں گے اس کو، صحیح ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا، صحیح ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا۔ تو اب یہ صیغہ تو یہ نہیں کہا، لیکن ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واجب اس کے اوپر کریں کہ ہمارا مواخذہ نہیں کرنا۔ آپ ہماری درخواست ہے جی، یہ ہماری درخواست ہے۔ اچھا جی، علی سبیل الوجوب، علی سبیل الوجوب سے جو علی غیر سبیل الوجوب ہے یعنی مکروہ، وہ نکل جائیں گے۔ اور یہ آپ نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو یا ایک واجب ہوتا ہے یا فرض ہے، دونوں ایک چیز ہے، صحیح ہے نا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی، وہ بھی ایک ہی چیز۔ اور اس کے بعد ہے یہ مکروہ اور مندوب اور مباح۔ لیکن جو احناف کے ہاں یہ اس کی زیادہ قسمیں بنتی ہیں، 7 قسمیں بنتی ہیں، وہ آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہتے ہیں جی واجب اور فرض میں فرق ہے، واجب کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں۔
اور اس کے پھر آثار کیا ہیں کہ واجب کا جو منکر ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور فرض کا منکر ان کے ہاں کافر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ فرق بھی آپ کو بتایا تھا احناف کے ہاں کہ جو یہ فرض ہے یہ اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے جو قطعی ثبوت ہو، جو قطعی ثبوت ہو، اور جو وجوب ہے یہ ظنی ثبوت سے بھی ان کے ہاں وہ ثابت ہوگا۔ ظنی ثبوت سے جو امر ہے وہ اس سے واجب ثابت ہو جائے گا، اور جو قطعی ثبوت ہے، بلکہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ ان کے ہاں اگر اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اثبات بھی قطعی، قطعی الثبوت والاثبات، یہ قطعی الثبوت کا معنی ہے کہ اس کا جو ثبوت ہے نا، یعنی وہ تواتر کے ذریعے سے ہو، یعنی تواتر ہو، اس کا ثبوت ایسے طریقے سے ہو کہ جو قطعی ہے ان کے نزدیک، اور وہ قرآن مجید ہے اور یا حدیث متواتر ہے، یہ معنی ہے قطعی الثبوت کا۔ اور قطعی الاثبات کا یہ معنی ہے کہ اس کی جو دلالت ہے نا وجوب پر، وہ بھی قطعی ہو، اس کی دلالت بھی قطعی ہو۔ اب انہوں نے اس کو اتنا یہ محدود کر دیا ہے کہ اس کی دلالت بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو تو وہ فرض ہوگا، اور اگر اس کا ثبوت وہ ظنی ہو اور اس کی دلالت یا وہ ظنی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا؟ واجب ہو۔ یہ اصل میں جو یہ حضرات اصول بناتے ہیں نا، تو حقیقت ہے کہ جب یہ انہیں کے بنائے ہوئے اصول جب وہ ان کے مسائل پر ہم ان کو مرتب کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں، اور پھر آ جا کر یہ کہتے ہیں جی یہ ما علیہ اصحابنا، یہ ہمارے علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ تو بھئی یہی فتویٰ ہے تو پھر آپ نے یہ اصول کس لیے بنایا؟ یہاں پھر شاید آپ کو وہ بات یاد آ جائے شاہ ولی اللہ صاحب کی جو انہوں نے لکھی ہے، اور پتہ نہیں میں نے تو اس وقت آپ کو لکھائی تھی، آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، اور یہ آپ کو فرق کا پتہ چل جائے کہ جو احناف کے فقہائے احناف کے اصول ہیں اور جو دوسرے حضرات کے اصول ہیں، ان کی تخریج میں یہ فرق کیا ہے۔ تو جو فقہائے احناف ہیں ان کے اصول بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے ائمہ کے فتوے اور ان کی فقہ یا جو ان کے مسائل ہیں نا، ان کو دیکھ کر انہوں نے اصول بنا جی، کہ امام صاحب نے یا امام ابو یوسف ہے یا جو بھی ان کے ائمہ ہیں، تو جو انہوں نے کسی بھی مسئلہ کے بارے میں جو ان کا فتویٰ ہے، جس کو وہ فقہ کہتے ہیں نا، احکام جو انہوں نے احکام مرتب کیے ہیں اپنی فقہ کی کتابوں میں، تو ان کے احکام کو دیکھ کر وہاں سے اصول کا استنباط کرنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصول یہ ہوگا۔ تو اب یہاں شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب یہاں دو جگہ پر خطا کا احتمال ہے۔ ایک کہ جو ان کے علماء نے احکام مرتب کیے ہیں فقہی، تو انہوں نے استنباط کیا ہو ادلہ سے، قرآن اور سنت سے، تو ایک تو اس میں امکان خطا موجود ہے، اس لیے کہ اجتہادی چیز ہے نا جی، یہ ایک اجتہادی چیز ہے، تو ایک اس میں امکان خطا موجود ہے کہ کل مجتہد یخطئ و یصیب، اور یہ قاعدہ اس لیے انہوں نے بنایا ہے کہ مذہبنا صواب، کیوں بھائی؟ مذہبنا صواب، آگے یحتمل الخطأ، مذہبنا صواب یحتمل الخطأ و مذہب المخالف خطأ یحتمل الصواب، کہ ہمارا جو مذہب ہے نا جی،
ہمارے ائمہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ صواب، لیکن یحتمل الخطأ، خطا کا احتمال موجود، اس لیے کہ وہ مجتہد تھے اور انہوں نے اجتہاد کیا۔ اور مذہب المخالف، اور جو ہمارے خلاف فتویٰ ہوگا فقہ حنفی کے خلاف، وہ شافعی کا ہو اور حنابلہ کا ہو، مالکیوں کا ہو، وہ خطا ہے، لیکن یحتمل الصواب، ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو۔ اس لیے جتنے یہ مقلدین ہیں نا، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ متبع اور اہل الحدیث کو برداشت نہیں کرتے، متبع اور اہل الحدیث کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ میں نے ایک شاید آپ کو وہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا، اور یہ کئی جگہ پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ جب ہم تھے جامعہ ابی بکر میں، تو بنوری ٹاؤن سے کچھ طلباء آئے، تو ان سے پوچھا کہ آپ، کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے نکال دیا ہے۔ اور سبب کیا تھا کہ جو لوگ وہاں رفع الیدین کرتے تھے، یہ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہاں جو رائیونڈ ہے وہاں تبلیغی جماعت ہوتی ہے نا، تو اس میں بہت سارے لوگ رفع الیدین کرتے، آمین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دوسرے جو مسالک کے لوگ ہیں نا، یعنی وہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو رفع الیدین اور آمین کہنے والے ہیں، ان میں کچھ غیر مقلد بھی ہیں۔ اب یہ ان کو برداشت نہیں تھا، یعنی ان میں غیر مقلد بھی ہیں، یہ برداشت نہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ طلباء سے ایک ایک کر کے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ وہ جس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کرتے تھے یا امام شافعی کرتے تھے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، یہ تو ہمارے بھائی ہیں جی۔ اور یہ جس نے یہ کہا کہ ہم اس لیے رفع الیدین کرتے ہیں کہ رسول اللہ کرتے تھے اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، انہوں نے کہا اچھا یہ تو فتنہ ہے جی، تو یہ تو تقلید سے نکل گئے، اور تقلید شخصی تو ان کے ہاں یہ واجب ہے، اور باقی تو گمراہی ہے، تو ان کو انہوں نے نکال دیا۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں، اگرچہ ان میں بھی جو بہت متشددین ہوتے تھے نا، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو رفع الیدین کرے اس کی نماز باطل ہے، جو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے اس کے منہ میں آگ ہے، یہ ہے۔ اور اس طرح ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ من ارتحل الی مذہب الشافعی، کہ اگر کوئی پہلے حنفی ہو اور پھر وہ شافعی ہو جائے تو یعذر، کہ اس کو کوڑے لگائیں گے، اس کو تعزیر اس کے اوپر قائم ہوگی، اس کے اوپر تعزیر قائم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شافعی مذہب سے حنفی کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کے اوپر تعزیر نہیں ہوگی۔ سبھی اس کے اوپر کیوں نہیں ہوگی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطأ و مذہب المخالف خطأ یحتمل الصواب، تو پھر وہاں بھی ان کو بھی آپ گنجائش دیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس میں خطا کا احتمال ہے، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں نا، کل مجتہد یعنی ما منا احد الا ويقبل قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، یعنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر جو بھی مجتہد ہے، کوئی بھی ہے، اس کی بات اصاب من اجتہد فاصاب فلہ اجران ومن اجتہد فاخطأ فلہ اجر، یہ تو حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اصل میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو احکام ہیں ان سے انہوں نے اصولوں کا استنباط کیا، اور احکام کو ان کے ائمہ نے ادلہ سے استنباط کیا۔ ایسے ہوا نا بھائی، احکام کو پہلے انہوں نے ادلہ سے استنباط کیا، اپنی فقہ کو، فتووں کو، مسائل کو، احکام شرعیہ کو انہوں نے ادلہ سے استنباط کیا۔ اب ایک خطا کا احتمال تو اس میں تھا، اور وہ خود بھی مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ آپ کو بتائی ہیں چیزیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے استنباط کیا پھر
احکام سے اصول کو، اصول فقہ کو، تو اس میں بھی خطا کا احتمال، اس میں بھی خطا کا احتمال۔ اس لیے کہ اگر مثلاً انہوں نے ایک جگہ پر کوئی فتویٰ دے دیا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہ اس مسئلہ میں انہوں نے قرآن مجید کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے نہیں کی، اس لیے ان کو وہ فتویٰ دینا پڑا، صحیح ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اس فتوے سے یہ قاعدہ بنا لیا کہ جی اچھا، انہوں نے پھر اس لیے یہ قبول نہیں کی حدیث کہ یہ خبر واحد تھی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور اس سے یہ قرآن کے عموم کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو وہ حدیث ملی تھی یا نہیں ملی تھی، ایک۔ دوسرا، اگر وہ حدیث ان کو ملی تھی تو وہ کسی معتبر سند سے ملی تھی یا غیر معتبر سند سے ملی، اور تیسرا کہ انہوں نے اس کو سمجھا کیسے، ان کے فہم میں وہ خطا ہو گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ آپ نے وہ کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے نا، وہ کتابیں جو شیخ الاسلام کی بھی ہے اور شاہ ولی اللہ کی بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام ہے رحمہ اللہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اور شیخ الاسلام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام۔ اور یہ ہمارے آپ کے جو ہمارے سب کے شیخ ہیں مولانا ارشاد الحق صاحب، ان کی بھی ایک کتاب ہے اسباب اختلاف الفقہاء، اور اس پر بہت سی اور بھی کتابیں ہیں یہاں وہ لکھی ہوئی ہے اسباب اختلاف الفقہاء، کہ ایک کو حدیث ملی ہے دوسرے کو نہیں ملی ہے، یا ملی ہے تو وہ کیسی سند سے ملی ہے، یا اگر صحیح سند سے بھی ہو تو اس کا انہوں نے معنی کیا یعنی سمجھا ہے، اور دوسرے نے اس سے کیا معنی سمجھا ہے۔ یہ اختلاف تو اہل الحدیث میں بھی ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ اختلاف تو اہل الحدیث کے اندر بھی ہے، امام احمد کا امام شافعی سے، امام شافعی کا امام مالک سے، اور ہم ان تینوں کو کیا مانتے ہیں کہ یہ فقہاء محدثین تھے۔ چلو وہ تو اہل رائے ان کو کہتے ہیں نا جی، اہل رائے ہیں، اور یہ تو اہل الحدیث ہیں، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ اب ہم ہر ایک کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جس نے بھی دوسرے کی دلیل سے اختلاف کیا ہو کہ یہ جو منکر ہے اور یہ جو یہ گمراہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس نے حدیث کو ہی نہیں مانتا۔ جس طرح ہمارے جو عوامی ہیں خطیب وغیرہ، وہ احناف کے اوپر، حنفیوں کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں جی یہ قرآن کے منکر ہیں جی، یہ حدیث کے منکر ہیں جی، حالانکہ ان کے ہاں بھی جو حدیث کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ حجیت حدیث پر جس طرح ہم نے کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح احناف نے بھی کتابیں لکھی حجیت حدیث پر، اور ان کے نزدیک حدیث حجت ہے، خبر واحد بھی حجت۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حجت فی العمل لا العلم، کہ ان کے ہاں جو خبر واحد ہے یہ حجت ہے کس میں؟ عمل میں، علم میں نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ عمل میں حجت ہے، علم میں نہیں؟ ہاں، علم یقینی کا یعنی اس سے عقائد ثابت نہیں ہوں، یہ معنی ہے علم۔ اور جو متواتر ہے ان کے ہاں یا قرآن مجید ہے، یہ حجت فی العلم والعمل۔ تو اس لیے جو اسباب اختلاف ہیں، یہ ان کو اگر آدمی جانتا ہو تو پھر واقعتاً رفع الملام، کہ ہم ائمہ کو ملامت نہیں کریں گے کہ جی اس نے یہ آیت چھوڑ دی ہے، اس نے یہ حدیث چھوڑ دی ہے، وہ اس کا منکر ہے، وہ اس کا منکر ہے، کہ ہم ہر ایک کو انکار کے درجے پر کیوں لے جاتے ہیں اور تارک حدیث کے درجے پر کیوں لے جاتے ہیں۔ اس کے اور بھی اسباب ہوں گے۔ جب صحابہ کرام کی آپس میں یہ حالت تھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ میسر تھی، اور السابقون الاولون، یعنی وہ صحابہ ابو بکر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کئی دفعہ
کوئی مسئلہ بتاتے تھے تو دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کہا ہے تو حدیث تو یعنی ہم نے یہ سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو اور ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا حدیث ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کوئی اگر انگلیاں توڑ دیتا ہے تو اس کی دیت وہ انہوں نے الگ الگ بنا دی۔ انگلی جو یعنی کوئی اگر کاٹ دیتا ہے تو وہ انہوں نے الگ الگ دیت بنا دی کہ یہ چھوٹی ہے اس لیے اس کی دیت کم ہے، یہ اس سے تھوڑی سی بڑی ہے اس کی دیت اس سے زیادہ ہے، اور انگوٹھا یہ سب کو چونکہ یہ کنٹرول کرتا ہے اس کی دیت وہ سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس طرح انہوں نے فرما دی۔ وہ جب صحابہ کو پتہ چلا تو ایک صحابی ان کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا فرمان جاری کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ الاصابع کلہن یعنی سوا، کہ جو انگلیاں ہیں وہ ساری کی ساری برابر ہیں، انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں۔ تو پہلے ان کا کیا فتویٰ تھا کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ جی 50 اونٹ دینے پڑیں گے اگر 5 انگلیاں توڑ دی ہیں تو، لیکن اگر صرف یہ خنصر توڑی ہے تو پھر اس کی 10 نہیں ہوگی بلکہ کم ہوگی، اور انگوٹھے کی 15 ہوگی، اور اس طرح وہ انہوں نے۔ اور جب حدیث کا پتہ چلا تو اسی وقت ہی وہ کہہ دیا کہ جو حدیث، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کو حدیث بھی سنائی جاتی تھی لیکن وہ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور حدیث بھی صحیح ہوتی تھی۔ کہ جس طرح سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ جس کو طلاق مغلظہ ہو جائے، طلاق بتہ ہو جائے، تو پھر اس خاتون کے لیے اس کی عدت تک، اس کی عدت پوری ہونے تک اس کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے۔ یہ انہوں نے قرآن مجید کے عموم سے یہ استدلال کر کہ ان کو سکنا دو۔ اب جب سکنا دینا ہے وہ اس میں رہے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ تو کہتے ہیں پھر وہ ساتھ نفقہ بھی دے۔ اچھا، تو سیدہ جو فاطمہ تھیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں اس کا نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مجھے جب تیسری طلاق ہوئی تو میں نے پوچھا تھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میرے لیے سکنا اور نفقہ یہ خامد کے ذمہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا نفقۃ لکی ولا سکنا، کہ نہ تیرا نفقہ ہے اور نہ تیرا سکنا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کیا کہا تھا؟ ہاں، لا ندع کتاب اللہ، لا ندع کتاب ربنا بقول امرأۃ نسیت او حفظت، کہ ہم ایک اچھا خیر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حنفیوں کے اصول ہیں نا، اصول الفقہ، یہ ان کے احکام سے یعنی ائمہ کے فتووں سے استنباط ہے۔ اب ایک تو ان کے فتووں کا ادلہ سے استنباط، اس میں خطا کا احتمال تھا، اور دوسرا یہ متاخرین نے جو اصول مرتب کیے انہوں نے آگے ان کے فتووں سے کیے، اب اس استنباط میں بھی خطا کا احتمال ہے، لہذا حنفیوں کی اصول فقہ میں 2 جگہ پر خطا کا احتمال۔ اب آپ سمجھ گئے کہ 2 جگہ پر کیسے ہے۔ اچھا، اور جو دوسرے حضرات کی اصول الفقہ ہے، یہ جو یعنی مالکی ہیں اور شافعی ہیں اور حنبلی ہیں، تو انہوں نے اپنے اصول فقہ کا جو استنباط کیا ہے یہ براہ راست انہوں نے نصوص سے کیا ہے، لغت سے، نصوص سے، اس دور کے عرف سے۔ تو استنباط میں تو خطا کا احتمال ہوتا ہے نا جی، اجتہاد میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ یا آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں کہ جی جو ہم کر لینا جی وہ تو بس آیت ہے قرآن مجید،
اور جو امام احمد کر لیں گے وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ آیت ہو.